السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، ہم رہیں یوں تشنا لبے پیغام کے۔ بوسہ کہتے ہیں چومنے کو، اور جام کہتے ہیں وہ گلاس یا وہ پیالہ جس میں شراب پیتے ہیں، اور تشنا لب کہتے ہیں پیاسے ہونٹ کو۔ محفل سے مراد محفل ہے محبوب کی، اور پیغام سے اشارہ پیغام طلب کی طرف ہے، یعنی اے محبوب، غیر تو تیری محفل میں لبِ ساغر کے بوسے لے رہے ہیں، گویا جام بھر بھر کے شراب پی رہے ہیں، اور ہم پیغام طلب کے لیے بھی تشنا لب ہیں، یعنی تیرے بلاوے کو ترس رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے: خستگی کا تم سے کیا شکوہ کہ یہ ہتھ کنڈے ہیں چرخے نیلی فام کے۔ خستگی کا مطلب ہوتا ہے تباہ حالی، خستہ دلی یا بربادی، اور چرخ نیلی فام کہتے ہیں آسمان کو۔ تو آسمان سے مراد اکثر شعراء جب آسمان کا ذکر کرتے ہیں یا چرخ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی جو مراد ہوتی ہے وہ دراصل تقدیر، قسمت یا مقدر ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تم سے اپنی بربادی اور تباہ حالی کا گلہ کیا کریں، یہ تو نیلے رنگ کے آسمان کی ہیلا بازیاں، یاریاں اور مکاریاں ہیں، یعنی ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ ہماری تقدیر میں تھیں، تو اے محبوب تم سے ان کا گلہ کیا ہو سکتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہیں مسلسل لگاتار خط لکھتے رہیں گے، اگر کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، چونکہ جو کچھ کہنا تھا وہ تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں۔ ہمیں خط کے مضمون سے کوئی غرض نہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نام بار بار لکھیں، کیونکہ ہم اسی نام کے عاشق ہیں۔ شعر ہے کہ رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم، دھوئے دھبے جامع احرام کے۔ زمزم آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ مکرمہ میں ایک مشہور کنواں ہے جو کعبے سے صرف چند گز کے فاصلے پر مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ اس کا پانی پینا سنت ہے، اس کے علاوہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لوگ اس کے لیے ڈبے اور بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھر کر دنیا بھر میں لے کے جاتے ہیں۔ اب تو شاید وہاں ایسے بکنے بھی لگا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مقدس پانی ہے۔ اور جامع احرام، احرام کے معنی ہیں اپنے اوپر حرام کر لینا۔ حج اور عمرے کے موقع پر حرم پاک جانے کے لیے ایک خاص لباس پہنا جاتا ہے جسے جامع احرام یا صرف احرام بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف دو چادریں ہوتی ہیں، ایک کمر میں باندھنے کے لیے، دوسری اوڑھنے کے لیے۔ ان میں سلائی بالکل نہیں ہوتی، سر ننگا رکھا جاتا ہے، اور مختلف اطراف کے آدمی حج عمرے کے لیے جائیں تو ہر طرف خاص مقامات ہیں، میقات کہتے ہیں جن کو، جہاں سے غسل کے بعد یہ لباس پہن لینا چاہیے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ رات بھر ہم زمزم پر بیٹھے شراب پیتے رہے، اور صبح ہوئی تو اسی کے پانی سے جامع احرام کے دھبے دھو کر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ بظاہر اس سے مقصود شراب پینا نہیں، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں بے شمار گناہ کیے، لیکن حج کر کے ان گناہوں سے پاک ہو گئے، کیونکہ حج تمام پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ شعر ہے کہ دل کو آنکھوں نے پھنسایا کیا مگر، یہ بھی حلقے ہیں تمہارے دام کے۔ دام کہتے ہیں جال کو، اور حلقے کہتے ہیں جن حلقوں سے چھوٹے چھوٹے گول یا چوکور پھندوں سے کوئی جال بنتا ہے تو ان کو حلقے کہا جاتا ہے۔
اور کیا کا مطلب یہاں پر ہے کیسا، کس طرح یا کیوں کر۔ شعر کا مطلب ہوگا کہ دیکھیے میری آنکھوں نے کس طرح میرے دل کو تمہارے عشق میں پھنسا دیا، شاید میری آنکھیں بھی تمہارے جال کے حلقے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ میری آنکھیں تمہیں دیکھتی، نہ دل تمہاری محبت کے پھندے میں پھنستا۔ آنکھوں کو تمہارے جال کے حلقے اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے وہی کام سر انجام دیا جو تمہارا حلقہ گیسو، یعنی تمہارے جو زلفوں کے جو چھلے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ شعر ہے کہ شاہ کی ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھریں حمام کے۔ یہ شعر یعنی اس لیے کہا گیا کہ بہادر شاہ ظفر بیمار ہو گئے تھے، جن کے دور میں غالب تھے اور جو غالب کے دور میں ہندوستان کے بادشاہ تھے، تو کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ بادشاہ نے بیماری سے شفا پائی ہے اور غسل صحت کرنے والے ہیں، اور دیکھیے اس حمام کے کب دن پھریں، اس کی قسمت کب ایسی ہو، اس کی تقدیر کو کب چاند لگیں کہ جس میں جا کے بادشاہ سلامت اپنا غسل صحت کریں گے۔ آخری شعر ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ نکما کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو کوئی کام نہ کرتا ہو، بیکار گھومتا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غالب اپنے آپ سے مخادم ہے، عشق نے ہمیں کسی کام کا نہیں رکھا، ورنہ ہم اتنے گئے گزرے بھی نہ تھے۔ تو اس شعر میں کوئی خاص ایسے مشکل الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے معنی کیے جائیں، نہ کوئی لمبا چوڑا مطلب ہے، نہ غالب والا کوئی فلسفہ ہے، بس سیدھا سیدھا مطلب ہے، اور وہی مطلب جو ہم آپ سب جانتے ہیں پہلے سے ہی۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی ایک چھوٹی سی غزل، اور اس کے کچھ معنی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگ رہی ہوں، یہ پروگرام اچھے لگ رہے ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کیجیے۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔